السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سارے وہ کام کرا لے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ کوشش کرتا ہے کسی خیر کے کام کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بیچ میں اس کا مددگار ہوتا ہے۔ الحمدللہ دعائیں بھی سنتا ہے، توفیق بھی عطا کرتا ہے اور راستہ بھی دکھاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسے سہولت نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو نیکی کرنے کے لیے۔ نیکی کرنے کے لیے ڈھیروں ڈھیر سہولتیں موجود ہیں، سارے راستے اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھے ہوں۔ توبہ کا راستہ کھلا ہے، غلطی ہو گئی ہے پلٹ کے آ جاؤ۔ ایک دن 5 وقت کی نمازوں میں ہم ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ لیکن جب کانشیسلی مانگے نا، کانشیسلی غور فکر کر کے کیا مانگ رہی ہوں میں، کیا میں I really want that for myself، سچی مچی میں جیسے ہم کہتے ہیں نا سچی مچی میں مانگ رہی ہوں، یا میں ویسے ہی عادتاً سورۃ الفاتحہ پڑھ رہی ہوں روٹین کے طور پر، میری اس میں کوئی فیلنگ کوئی ایموشن نہیں ہے۔ تو جس چیز میں ایموشن نہیں ہوتے، اب دیکھیں مرا ہوا بندہ اس میں ایموشن نہیں نہ ہوتے، وہ کسی کے فائدے کا نہیں ہوتا، نہ اپنا فائدہ نہ دوسرے کا فائدہ۔ ایسی بھی مری ہوئی نمازیں نہیں پڑھنی کہ جس میں نہ آپ کے کوئی ایموشنز ہیں، نہ کوئی جذبات ہیں، نہ کوئی شوق ہے، نہ کوئی بے چینی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کی، کچھ بھی نہیں۔ ساتھ ہی وہ زبان کا رٹی ہوئی چیز ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، تو وہ بے جان نماز ہوتی ہے۔ تو اس لیے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کے اندر ہماری ہوش اور جوش دونوں چیزیں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہم کو کرتے کہ ہم عقل کے ساتھ سوچ کے کوئی بھی کام کریں۔ جب آپ کا بچہ بھی آپ سے کہتا ہے نا، آپ کہتے ہیں say sorry to me, say sorry to me، وہ کہتے ہیں سوری، آپ کہتے ہیں no you don't mean it، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں؟ the way he says it you know for sure that he doesn't mean it, he's just saying the word, repeating the word that you're asking him to say۔ اس میں اس کا کوئی ایموشن نہیں ہے تو آپ کو ایک دم دھچکا لگتا ہے، نہیں یہ جذبات کے بغیر بول رہا ہے، یہ ایموشنز نہیں شو کر رہا، یہ فلیٹ ورڈ بول رہا ہے۔ تو اس طرح کی عبادت ہم نے تو نہیں نہ کرنی، ہم نے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اپنی زبان جو ہے نا، زبان وہ جب کچھ بول رہی ہوا کرے تو دیکھا کریں کہ اس کے پیچھے محرک کیا ہے، what is the reason I'm saying that۔ جس دن ہم نے سورۃ الفاتحہ کو سوچ سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیا نا کہ what is the reason, why is this the biggest and the best دعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر رکعت میں فرض کیوں کی ہے، میں سوچوں تو صحیح نا۔ دعائیں آپ ڈفرنٹ کر کے پڑھ سکتی ہیں، سورۃ الفاتحہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جس نے سورۃ الفاتحہ چھوڑ دی اس کا نماز نہیں ہوگی، رکعت نہیں ہوتی۔ تو سوچیں اس کے بارے میں، تو پھر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس میں جان ڈال دیتی ہے نماز کے اندر، سورۃ الفاتحہ جان ڈال دیتی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے جذبات انوالوڈ ہوتے ہیں، اس میں ہماری بے بسی اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ ہدایت کے لیے بھی ہم آپ کے محتاج ہیں، دکھائیں بھی، ہیلپ کریں چلنے کے لیے، اور اینڈ تک پہنچائیے گا ہم کو، راستے میں کہیں ہم گم نہ ہو جائیں۔ چلیں آج ہمارا ہے ٹاپک اچھی گفتگو کے اچھے جسمانی اثرات۔ اچھا، ہم سب کو جسمانی اثرات بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر پازیٹیو انرجی بہت اثر کرتی ہے اور نیگیٹو انرجی بہت اثر کرتی ہے۔ جیسے اب وہ سائنٹسٹ کر رہے ہیں نا اس کے اوپر بات کہ اگر پانی کو پکڑیں اور بری باتیں بول رہے ہوں تو پانی کے مالیکیولز جو ہوتے ہیں وہ اتنی بری شکل ہو جاتی ہیں ان کی، اور اگر اچھی بات کریں تو پانی پہ اثر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے تو یہ سنا نا دم کر کے پانی پیئیں، آب زمزم کا کتنا اثر ہوتا ہے، کتنی پازیٹیوٹی۔ تو جو پازیٹیو بات آپ کرتے ہیں اس کا جسم پر اثر ہوتا ہے۔
اگر آپ پازیٹیو بات کریں گے دوسرے کے اوپر اس کا پازیٹیو اثر ہوگا، آپ کی اپنی ذات پر ہوگا. اگر آپ کی بات سے کوئی خوش ہو جاتا نا تو آپ بھی خوشی محسوس کرتے ہیں. آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، وہ آگے سے کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ کو ڈھیروں ڈھیر دے. آپ اس دعا کو جس وقت یاد کرتے ہیں آپ کے جسم کے اندر انرجی آ جاتی ہے. ایک دفعہ میری بہن گئی وہ عمرے کے لیے چھوٹی، تو کہنے لگی کہ میں چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ چھوٹی چھوٹی چیئرز لٹکی ہوتی ہیں نا، تو نیچے بیٹھنے والے جو ہے نا وہ اوپر بیٹھنے والے، چیئر کے اوپر بیٹھنے والے زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے. کہنے لگی آخری دن تھا میرا عمرے سے واپسی کا، اور میں بے چین تھی. یا اللہ مجھے کوئی ایسی مزے کی چیز دے دے اللہ تعالیٰ کہ میرا دل خوش ہو جائے، اللہ دے دے مجھے کچھ ایسا. تو کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ عورت جو ہے نا وہ کرسی ڈھونڈ رہی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کرسی دیکھ رہی ہیں؟ تو کہتی جی. میں نے کہا یہ لے لیں. کہتی میں نے اس کو کرسی پکڑائی اور اس نے جھولی پھیلا کے جیسے دعائیں دینے لگی ہے، اور اس نے دعا میں کہا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے غیب کے لشکر مسخر کر دے تمہارے لیے. اور وہ کہتی جائے اور وہ دعائیں دیتی جائے. اور میری بہن کہنے لگی کہ وہ دعا سن کے ایسا میرا دل ٹھنڈا ہوا. آج تک جب وہ دعا یاد کرتی ہے نا تو اس کا دل اسی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے جیسا اس وقت اس عورت نے دیا تھا. اب آپ سوچیں اثر ہوا نا دوسرے کے اوپر، کسی کی اچھی بات کا اثر ہوا نا. جب تکلیف میں بندہ ہوتا تو کیا کرتا ہے اسی چیز کو یاد کر لیتا ہے، اس نے میرے لیے یہ دعا کی تھی، بہت بڑی دعا، اور خانہ کعبہ میں کی تھی، اس نے دعا تو قبول ہوئی ہوگی. تو اچھی گفتگو اور positivity is really important because why? Because every single person has his or her own tests. ہر بندہ امتحان میں سے گزر رہا ہے. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو کسی امتحان میں سے نہ گزر رہا ہو. ہر بندے کو ڈفرینٹ سچویشن زندگی میں ہیں. تو ہر ایک کو پازیٹیوٹی چاہیے، آپ کو اپنی ذات کے لیے چاہیے، دوسروں کے لیے چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا بتایا کہ پازیٹیو گفتگو کیا ہوتی ہے، اور کس حالت میں پازیٹیو گفتگو کرنا بہت ضروری چیز ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کی بات ہے، اللہ ہی کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اذا ابتلیت، جب میں مبتلا کر دیتا ہوں عبد المؤمن، مومن، اپنے مومن بندے کو، یعنی کسی آزمائش میں ڈالتا ہوں، ولم یشکنی الی عبادہ، تو وہ اپنی عیادت کے لیے جو آنے والے ہیں ان کے ساتھ میری شکایت نہیں کرتا کہ ہائی میں بیمار ہو گیا ہوں، بڑی دیر سے بیماری چل رہی ہے، تکلیف ہے، ادھر تکلیف ہے، ادھر تکلیف ہے، نہ لیٹ سکتا ہوں، نہ سو سکتا ہوں، نہ جاگ سکتا ہوں، نہ یعنی اپنے عیادت کرنے والوں کے ساتھ شکایتیں کرتا ہے. جب وہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اطلقتہ من اساری، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں اپنی قید سے. یعنی وہ جو جس آزمائش میں ڈالا ہوتا ہے وہ اس میں سے نکل آتا ہے. ثم ابدلتہ، پھر میں بدل دیتا ہوں اس کو، اس کے لحمن خیر من لحمہ، اس کے گوشت، پہلے گوشت سے دوسرے گوشت کے ساتھ جو بہتر ہوتا ہے اس سے. یعنی اس کے جسم کی حالت بدل جاتی ہے، جسم کے گوشت، وہ جو پہلا ہوتا ہے بیمار گوشت ہوتا ہے، اسے بہتر گوشت دے دیتا ہوں. ودمن خیر من دمہ، اور اس کے پہلے خون سے بہتر خون کے ساتھ بدل دیتا ہوں. ثم یستأنف العمل، تو پھر وہ اثر نو عمل کرنے لگ جاتا ہے، ریوائیو ہو جاتی ہے اس کی انرجی، اور وہ کام میں لگ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ، آپ نے اکثر و بیشتر یہ لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو بہت شکایت نہیں کرتے اپنی بیماری کی. اچھا جب بھی ان سے پوچھے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مصیبتوں سے بچایا ہوا ہے، لوگوں کو تو اتنی مصیبتیں. جو بندہ اپنی تکلیف کے وقت اپنے سے زیادہ تکلیف میں مبتلا بندے کا سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے،
یقین کریں اس کو صبر آ جاتا ہے، اس کو صبر آ جاتا ہے۔ ابھی کتنی گھروں کے بیچ میں بے چینی ہے نا، آپ صرف اتنا کہیں یا اللہ تو نے ہمیں اس مصیبت میں نہیں ڈالا جس مصیبت میں ہمارے بہن بھائی ہیں فلسطین میں۔ کیسی ہماری تسلی کی بات ہے کہ ہم کیسے گھروں میں ہم دعائیں کرتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، پیسے بندوبست کرتے ہیں یہ وہ، لیکن وہ مصیبت تو نہیں ہے۔ تو ہر چیز پہ بندہ شکر کرے، ہر تکلیف پہ بھی۔ وہ اتنی تکلیف میں ہے لیکن جب ان کو بھاگنا پڑتا ہے تو وہ بھاگتے ہیں، چاہے ٹانگ میں درد ہے، چاہے پیٹ میں، چاہے کوئی پریگننٹ عورت ہے، چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی بڈھا ہے اور ہنچ پیر نکلی ہوئی ہے بیک کے پر، کچھ بھی ہے، they have to run۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہسپتال میں سے بستر کو گھسیٹ رہے تھے، مریضوں کے بستروں کو گھسیٹ رہے تھے کیونکہ اس کے اوپر حملہ ہونے لگا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی ہم کتنی تسلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ غور کرنا ہے کہ کوئی تکلیف کوئی مصیبت آ جائے، اگر ہم نے پوری کوشش کی کہ نہ آئے، قسمت میں لکھی تھی آنا تھا آزمائش نے، وہ اس آزمائش میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی حکمتیں چل رہی ہوتی ہیں ہر تکلیف میں۔ اگر ہمارا دماغ ایسے چلنے لگ جائے نا تو ہم پھر شکایتیں روک دیں۔ بہت حکمت ہوتی ہے، چاہے کیسی بھی پریشانیاں ہیں، جو ہلا مارے انسان کو، جیسے صحابہ کرام کے اوپر بھی ایسی مصیبتیں آئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہلا مارے گئے۔ تو تب بھی یہ سوچنا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، تو مجھے وہ دکھا دے یا رب، مجھے سمجھا دے کہ میں شکایت نہ کروں، میں بلکہ شکر ادا کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ میرے پتہ نہیں کون کون سی برائیوں کو دور کر رہے ہیں جو میں پیسے دے کر، کفارہ دے کر، توبہ کر کے بھی مٹا نہیں سکتی تھی اپنے اعمال میں سے۔ پتہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ نے میرے ساتھ رحمت کا کیا بندوبست کیا ہے کہ آپ نے مجھے صاف کرنے کا بندوبست کیا، آپ نے مجھ پہ رحمت کی ہے۔ تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ مجادلہ میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ وہ کیا آیت آئی تھی ان کے بارے میں، یہ ان کی تعریف میں آیت آئی ہے۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تحقیق سن لی بات اس عورت کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنی مصیبت کے بارے میں، لیکن شکایت اللہ کے ساتھ کر رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کوئی راستہ ہوگا، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرا ہسبینڈ بڈھا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی، ہمارا گھر برباد ہو جائے گا، اس نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی، یا اللہ تو میری مدد کر، مدد کے لیے اللہ کو پکارنا۔ حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ میرا کانٹیکٹ ہے، اسی سے بات کروں گا، کسی دوسرے بندے کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا۔ اچھا دیکھیں، اگر کوئی عیادت کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور بندہ شکایت کر رہا ہے مجھے ادھر درد ہے، اب مجھے بتائیں وہ جو عیادت کے لیے آئے ہیں وہ اس کا درد نکال سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں؟ اس بات کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہر چیز کا کانسیکوینس سوچیں۔ میں کہتی ہوں جس دن ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا نا کہ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، آؤٹ کم کیا ہوگا، اس کا آؤٹ کم اگر مجھے دنیا یا آخرت میں فائدہ دیتا ہے الحمدللہ، اگر دنیا اور آخرت میں نقصان کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، اور آخرت کو مقدم رکھیں کہ آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عیادت کرنے والے آتے ہیں اور بندہ شکایت کرتا ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں الحمدللہ علی کل حال کہنے کا ضرور فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ شکر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں شکر کرنے والے۔ اور لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، بڑھ بڑھ کے دوں گا۔ اگر مصیبت اور پریشانی آ گئی ہے تو کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالا وہی نکالے گا، الحمدللہ علی کل حال۔ جتنا روک سکتے ہیں اتنا روکیں۔ وہ رابعہ بصری کے لیے آیا تھا نا کہ وہ کہتی ہیں ولا عالم کے مطلب واقعہ کیسا ہے، بس اچھی بات لگی مجھے کہ کہنے لگی کہ
کسی بندے نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم نے پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے سر پہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے. تو تم کہتی ہیں تم اللہ کی شکایت کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کیا شکایت کروں؟ تو کہتی ہے تم نے کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی؟ کہ جب تمہارے سر میں درد نہیں ہوتا تو لکھ کے لگاتے ہو کہ اللہ میرے سر میں درد نہیں ہے، لوگوں میرے سر میں درد نہیں ہے، کبھی شکر کی پٹی باندھی؟ تو اس نے کہا نہیں. تو ان کا پھر شکایت کی پٹی بھی نہ باندھو کہ زیادہ تر تم ٹھیک رہتے ہو، تو کبھی شکر تو نہیں بتایا ساروں کو کہ اس طرح کے اعلان کر دو ایک پٹی کے ذریعے سے، لیکن درد کی پٹی کا اعلان کر دیتے ہو. تو اس لیے یعنی اگر یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے نا کہ اگر وہ عیادت کرنے والوں کے ساتھ شکایت نہیں کرتا میری کہ میں نے اس کے سر پہ یہ ڈالا ہے ابتلا، تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں. وہ بیماری ختم ہو جائے گی، چلی جائے گی. سارا وقت ایک تو نہیں رہتا، رات آتی ہے چلی جاتی ہے، دن ہو جاتا ہے، تکلیف آتی ہے چلی جاتی ہے. اب زندگی میں سوچیں زیادہ تر کیا چیز ہوتی ہے، ڈومینیٹنگ فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ جسمانی عافیت دیتا ہے، معاشی عافیت دیتا ہے، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں، ایک دن نیند نہیں آتی ساری دنیا کو بتا دیتے ہیں آج رات بڑی خراب گزری، بڑی مشکل میں گزری، نیند نہیں آئی، اتنا تکلیف دیکھی، سارا دن پریشان رہی. اگر نیند نہیں آئی تو 1000 دن آپ سوتی بھی تو ہے. جب آپ سوتی ہیں تو آپ اتنی ذکر نہیں کرتی کہ اللہ بڑی اچھی نیند آئی. صبح اٹھ کے یہ نہیں کہتی کہ بڑی اچھی نیند آئی، بڑا ہیل ہوا میرا جسم، میں الحمدللہ شکر سے اٹھی. لیکن جب نیند نہیں آتی تو ایک دن نہیں آتی لیکن اس کو اتنی دفعہ مینشن کیا جاتا ہے کہ جیسے بہت بڑی پریشانی اور تکلیف کی بات ہے. تو بس شکایت نہیں کرنی ہوتی. آپ نے یہ سوچ لینا. اچھا جو لوگ شکایتیں بہت کرتے ہیں نا، کوئی بھی ان سے راضی نہیں ہوتا، لوگ کنی کتراتے ہیں ان سے، بھاگنے کی کوشش کرتے. اوے یہ آ گئی ہے، اب جب اس سے بات ہوئے گی نا اس نے اپنا شروع کر دینا ہے، شکایت کا پنڈارا کھول دینا ہے، اور ہر ایک کی، ہسبینڈ کی شکایت، بچوں کی شکایت، نیند کی شکایت، بیماری کی شکایت، شکایتیں. آپ ان کو ایک طرف سے پکڑتے ہیں، نہیں جی اللہ کرے گا بچے ٹھیک ہو جائیں گے، اچھا ہسبینڈ کی شروع ہو جائیں گے، ہسبینڈ کو پکڑ کے کہیں گے نہیں نہیں کوئی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، وہ اور اچھی کام بھی تو ایک دم کسی اور چیز کو پکڑ لیں. تو کہتے ہیں استغفر اللہ، کسی جگہ سے ہاتھ ہی نہیں آ رہی خاتون کہ ان کو سیدھا راستہ بندہ دکھائے. تو یہ ہم نے اپنی پرسنالٹی میں سے نکالنا ہے. We need to understand that we should be in the spotlight. When we are learning something, we should be in the spotlight, not others. ہم نے دوسروں کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں تکلیف کے وقت میرا ری ایکشن کیسا ہوتا ہے. ساری زندگی پڑھ کے صبر کریں. صبر کا مطلب ہے کہ نیگیٹو ری ایکشن نہیں دینا، شکایت نہیں کرنی. لیکن جب ٹائم آتا ہے تو پھر وہ ہم بھول جاتے. تو اگر یہ وعدہ یاد رہے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ میں اس کو اس کے خون سے بہتر خون، گوشت کے بدلے پہلے گوشت کے بدلے اچھا گوشت دوں گا، تو یعنی آپ کا بدن دوبارہ سے رینیو ہو جائے گا. رینیو ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر عمل جو ہوں گے وہ اور زیادہ جوش والے ہوں گے. اور ہمیشہ یاد رکھا کرے کہ جب صحت ملتی ہے نا، اگر بیماری آئی ہو، صحت میں خوب خوب نیکیاں کریں، بھر بھر کے نیکیاں کریں. اور نیکیاں ایسی پڑی ہوتی ہیں، ہر کنارے پڑی ہوتی ہیں. گھر میں بندہ دیکھنے والا بنے کہ میں کون کون سی نیکی کس کی مشکل آسان کر سکتا ہوں، کس کی مدد کر سکتا ہوں، کس کو اچھی بات کہہ سکتا ہوں، کس کو کھانا کھلا سکتا ہوں، کس کو کچھ پلا سکتا ہوں، کس کا جگہ صاف کر سکتا ہوں. کوئی بھی آسانی پیدا کر دیں لوگوں کے لیے، اور آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اور کبھی بھی اپنے گھر والوں کے جو کام آپ کرتی ہیں نا، اس کو چھوٹی نیکی نہیں سمجھنا. سبحان اللہ، یہ مجھے اتنی بات یعنی سمجھنے کی بات ہے نا کہ آپ گھر کے اندر ہیں لیکن یو آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ اسمال، یو آر ڈوئنگ دا بگ بگ تھنگس. یو آر میکنگ فوڈ دیٹ از اے وے ٹو گو ٹو جنہ. کھانا پکانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. صفائی والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے. شوہر کی خدمت کرنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ جہنم میں زیادہ عورتیں کون تھیں جو شوہر کی ناشکری کرنے والی تھی. اگر آپ شوہر کی شکر گزار ہوتی ہیں تو اور اس کے ساتھ اپنی
सिंसेरिटी को निभाती हैं, अपनी जान की, अपनी माल की, अपनी औलाद की हिफाजत करती हैं, तो आप तो 8 दरवाजों में से किसी भी दरवाजे में एंटर हो सकती हैं। नमाजें अपनी पढ़े, रोजे रखें और अपने घर की हिफाजत करें, तो 8 दरवाजों में से आवाज आएगी कि इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ। हालांकि हर दरवाजा किसी एक खास इबादत के लिए मखसूस है, जो फर्जी नफली इबादत बंदा करता है। लेकिन एक औरत को अपने फराइज अदा करने पर 8 दरवाजों से आवाज आएगी। सुभान अल्लाह, ये कोई छोटी बात है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम इनको बोझ और जिम्मेदारी समझते हैं। जिम्मेदारी तो है लेकिन बोझ नहीं है, क्योंकि ये ब्रिज है टुवर्ड्स जन्नत। ये हमारा ब्रिज है जन्नत में जाने का। जिस दिन हम इससे चिढ़ गए और इसको बोझ समझा, तो उस वक्त हमारा जो है ना दिमाग सही काम नहीं करता और हम लोगों से मामलात में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है ना? तो बस अगर कहा है आपने, नेकी की हिदायत करते रहें और बस अपनी राह लगे और बंदों के साथ नेकी करते रहें, घर वालों के साथ अच्छा सलूक करें और फिर इसको छोटा ना समझें। अब आपने ये सोचना है, इस हफ्ते में आपने अपने आप को ट्रेन करना है कि जो आप काम घर में कर रही हैं वो क्या है? नेकी का काम है। नेकी का काम है और वो अल्लाह को राजी करने का काम है। वो सिर्फ आप अल्लाह ताला के लिए कर रही हैं और वो इबादत है। अल्लाह की नजर में वो इबादत है। कुछ फॉर्मल इबादत होती है, कुछ इनफॉर्मल इबादत होती है। मोमिन की सारी जिंदगी इबादत में गुजरती है। अल्लाह ताला ने ये आसानी दी है हम सबको कि आप बर्तन भी धो रही होंगी तो वो इबादत में लिखा जाएगा जब आप अल्लाह की नीयत से करेंगी। आप तस्बीह करती जाएं, आप कहें अल्लाह सुब्हान तआला आपको सफाई पसंद है तो मैं सफाई कर रही हूँ। अब देखिएगा कि आपको जिंदगी का मजा आने लग जाएगा। आप थकी हारी होंगी और आपको ये काम करना पड़ेगा, तो आप ये नहीं कहेंगी कि हाय मैं ही क्यों, सारा घर आराम कर रहा है और मैं काम कर रही हूँ। कुछ लोग बहुत चिढ़ जाते हैं और इतनी ज्यादा बातें बोल देते हैं कि जो उन्होंने काम किया होता है उस सबके ऊपर पानी फिर जाता है। ना दुनिया वाले उनसे राजी होते हैं, क्योंकि वो भी उनके जैसे कहते हैं ना बुड़बुड़ करता रहे बंदा, तो वो दुनिया वाले भी तंग होते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से भी वो माइनस में चला जाता है मामला कि एक तो एहसान भी जिता दिया और जो है ना अल्लाह की खातिर किया भी नहीं था। अल्लाह की खातिर किया होता तो लोगों को मेंशन तो ना करते ना। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी हदीस भी इसी जैसी है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा मरिदल अब्दु बअथल्लाहु तआला इलैहि मलकैन। जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 2 फरिश्ते भेजता है। कभी फील किए कि 2 फरिश्ते आए हो? सुभान अल्लाह, शान देखिए अपनी। फकाल, तो फरमाता है कि उनजुर उनजुरा सॉरी उनजुरा, तुम दोनों देखते रहो, मादा यक़ूलु लिअवादिही, कि ये अपनी इयादत के लिए आने वालों के साथ क्या बात करता है। फ़इन हुआ इदा जाऊहु हमिदल्लाह, फिर अगर जब वो उसके पास आए और वो अल्लाह की तारीफ करे, व अथना अलैहि, और उसकी सना बयान करे, रफ़अ ज़ालिका इलल्लाह, हम देखते रहो कि वो लोगों से कहता है जो उसकी भी माँ कुर्सी को आते हैं। अगर वो उनके सामने अल्लाह की, हाँ सही कहा है, अल्लाह की हमदो सना बयान करता है, तो वो दोनों फरिश्ते उस हमदो सना को लेकर क्या करते हैं? रफ़अ ज़ालिका इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल, तो वो उठ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, अल्लाह की तरफ वो लेकर। वह हुआ आलमु, हालांकि अल्लाह ताला तो खूब जानता है कि बंदे ने क्या कहा था। फयक़ूलु, तो कहता है, तो वो कहता है, लिअब्दी अलैया, कि मेरे बंदे का मुझ पर हक है, इन तफ़फ़ैतुहु, कि मैं अगर उसको फौत कर दूं, अन उदखिलहुल जन्ना, कि मैं उसको जन्नत में दाखिल करूं। कि जब फरिश्ते जाके बताते हैं, हालांकि अल्लाह को तो पता था कि अल्लाह ताला उसने तो आपकी हम्द बयान की है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कह रहा था और आपकी सना बयान कर रहा था। तो वो जब बताते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदे का मेरे पर हक है कि अगर मैं उसको फौत करूं तो मैं उसको जन्नत में डालूं। अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरे ऊपर ये हक है उसका। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते तो कहते, ये बात तो ना कहते, लेकिन फिर भी सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की मोहब्बत है अपने बंदे के लिए। वह इन अना शफैतुहु, और अगर मैं उसको शिफा दे देता हूँ, अन उबदिला लहू लहमन खैरम मिन लहमिही, तो फिर मैं बदल के उसके गोश्त के बदले उससे बेहतर गोश्त दे देता हूँ उसको। वदमन खैरम मिन दमिही, और उसके खून से बेहतर खून।
وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور یہ کہ میں دور کر دیتا ہوں اس کے سیئات کو، اس کی برائیوں کو۔ لیں جی، کتنے فائدے ہیں ذرا سی اپنی زبان کو روکنے سے۔ دیکھیں جب بیمار کے پاس لوگ آتے ہیں نا تو وہ بہت سے لیسنز پکڑتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں آ گئی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ چلی جائے گی، کون سی چیز آج تک رہی، بخار چڑھتا چلا جاتا ہے، زکام ہوتا چلا جاتا ہے، یہ بھی چلی جائے گی الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیریت کرے۔ اور اگر اللہ نے مار بھی دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بیماری کو میرے لیے کفارہ بنا دے۔ آپ بہت ساری باتیں ایسی کہہ سکتے ہیں جو اس وقت لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں اور وہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں اور وہ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں آپ سے انرجی۔ آپ بیمار ہیں لیکن آپ سے انرجی ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کو آپ کو انرجی دینی چاہیے انسٹیڈ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کسی کے پاس گیا وہ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو حوصلہ دلانے کے لیے گیا تھا لیکن الٹا انہوں نے مجھے حوصلہ دلا دیا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ میں کل ہی یاد کری تھی، حالانکہ مجھے یہ نہیں تھا یا میں نے کل دیکھا تھا اس کو کہ کیا، تو میں اپنی بہن کو بتا رہی تھی کہ میری ساس اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کو کینسر ہوا تھا، اور جب ہم ادھر سے ان کو فون کرتے تھے تو وہ اتنی صحیح بولتی تھی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس سے بات کراؤ اس سے بات کراؤ، اور ہم خوشی کے ساتھ ان سے بات کرتے تھے۔ اور جب فون بند ہوتا تھا تو وہ جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ کہتے تھے اتنا لمبا فون نہ کیا کرو، امی کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اور امی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کسی کے ساتھ شکایت نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، یعنی کبھی نہیں شکایت کرتی تھی، ہمیشہ ہی کہتی تھی میں بالکل ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے ان سے راضی ہوتے ہوں گے، کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ کبھی بھی وہ شکایت نہیں کرتی، درد بھی ہوتی تھی تو شکایت نہیں کرتی تھی۔ تو سبحان اللہ، جنت میں داخلہ، جسم کی رینیو ہونا اور گناہوں کا دور ہونا، اتنے فائدے ہیں۔ تو پھر بندہ کیا کرے؟ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ ادھر میں کیا پڑھ رہی تھی کہ اچھا یہ جو زبان کی بات ہے نا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے خود احتسابی ہوتی ہے نا، آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ میری زبان سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو غلط نکلتی ہیں، جن کو میں نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت، پریشانی، جسمانی تکلیف آ جائے تو میں نے شکایت کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ میں شکایت کر بھی دوں گی اور بتا بھی دوں گی تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا۔ یہ بات میں اللہ تعالیٰ سے کروں تو زیادہ فائدہ ہے، یا ڈاکٹر کو بتائیں۔ دنیا میں بھی ہم اس کو بتاتے ہیں نا اپنی بات، جو جدھر سے کوئی فائدہ مل سکے تو اس کو بتائیں۔ تو اتنی پیاری بات ہے کہ اگر آپ اپنی چیک رکھیں اپنی زبان کے اوپر، تو وہ اتنا مزے کا کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا اور اس نے ایک دن حساب لگایا، اس نے کہا میری عمر 60 سال ہو چکی ہے، ان 60 سالوں کے دن میں گنوں تو وہ 21,500 بنتے ہیں، آلموسٹ 21,500 دن بنتے ہیں۔ تو چیخ پڑا، کہنے لگا ہائے افسوس، اگر مجھ سے ایک دن کا ایک بھی گناہ ہوا تو میں اللہ کے سامنے 21,500 گناہ لے کر جاؤں گا، حالانکہ ہر روز کئی ہزار گناہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس نے اپنا حساب لگایا کہ میرے منہ سے کتنی باتیں جو ہیں وہ غلط نکلتی ہیں، اور اگر غلط نکلتی ہیں تو اگر ایک بات بھی غلط نکلتی ہے اور میری یہ عمر ہے تو میں نے اتنے گناہ کر دیے ہیں، اور میں تو کتنی باتیں کرتا ہوں، کتنی گناہ کرتا ہوں ایک دن میں۔ تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، موت سے پہلے، اس سے پہلے کہ اللہ اس کا حساب کرے وہ اپنا حساب کرتا ہے، یعنی فوراً فوراً اپنی چیز پہ پلٹ آئے۔ لیٹ سے ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے بالکل، اور زیادہ باتوں کی غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے گفتگو بہت امپورٹنٹ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم all the other body parts they take Allah's refuge from the tongue۔ وہ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ زبان جو ہے نا یہ ہمیں برباد کرتی ہے۔ پورا جسم
اتنے زیادہ کام نہیں کرتا جتنی زبان کام کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ زبان کا چلنا بہت آسان ہے، چلاتے جائیں چلاتے جائیں چلاتے جائیں. تو ایک دن میں اگر ایک بھی بات غلط ہوئی اور ہر روز ایک بات غلط ہوئی تو اپنی عمر کے حساب سے وہ لگائیں کہ کیا کیلکولیشن بنتی ہے اور توبہ استغفار شروع کر دیں اور اپنی زبان کو روک لیں. اچھا، پھر اعوذ باللہ پڑھنے سے غصے کا زائل ہو جانا. اگلی بات کہ مطلب کون سی چیز آپ بولیں تو آپ کی پازیٹیو انرجی آپ کو ملتی ہے، آپ کو نیگیٹو انرجی ختم ہوتی ہے. عن سلیمان بن سرد، سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو بندے سب و شتم کر رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہی کھڑے تھے ان کے. وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، اور ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا، تو غصے میں آ کر ان میں دونوں میں سے ایک نے گالی نکالی دوسرے کو. قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، اور اس کا چہرہ لال ہو گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب دیکھ رہے تھے، ان دونوں بندوں کی لڑائی ہو رہی تھی اور صحابہ بھی بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما یجد لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ بے شک میں البتہ جانتا ہوں ایک کلمہ کہ اگر یہ دونوں اس کو کہیں تو ان کا اس کا غصہ چلا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر یہ کہے تو. فقالو، تو صحابہ نے کہا، للرجل، اس بندے سے، الا تسمع ما یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم سن نہیں رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ قال انی لست بمجنون، اس نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوں. اس حدیث سے بہت سارے سبق ملتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا اور دونوں جوش میں لڑ رہے تھے اور گالی گلوچ کر رہے تھے without even thinking that who is around. جب غصہ چڑھتا ہے تو انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ میرے آس پاس کون لوگ موجود ہیں اور میری عزت کتنی گھٹ جائے گی اور میں کتنا رسوا ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ غصے میں انسان شیطان انسان کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے کوئی بچہ کسی بال کے ساتھ کھیلتا ہے نا، کبھی ادھر مار کبھی ادھر مار کبھی ادھر مار کبھی ادھر مار، جو اس سے کہلوانا چاہتا ہے کروانا چاہتا ہے کروا لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی باغیں اپنے ہاتھ کی بجائے شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اپنی نفس کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، پھر شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے. تو نمبر 1 نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی عزت گواتا ہے. کیوں؟ کیونکہ غصے میں اندھا ہو کے اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ میرے آس پاس کون سے لوگ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کتنی بری بات ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی برا لفظ منہ سے نکلے، لیکن غصہ، سبحان اللہ، غصہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے، ہوش حواس اس کے چلے جاتے ہیں. اور ان میں سے ایک کا جو منہ لال ہوا اور وہ جو گالی نکال رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ڈائریکٹ اس میں انٹر نہیں ہوئے. دیکھیں جھگڑے میں اس کو ڈائریکٹلی بات نہیں کی کہ تم اعوذ باللہ پڑھو. کیوں؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ وہ غصے میں تھا اور وہ کچھ بھی پلٹ کی کہہ سکتا تھا. دس از اے ویری ویری وائز تھنگ ٹو ڈو. سبحان اللہ. کہ جب کوئی بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہو تو ڈائریکٹ اس کے ساتھ بات کرنے سے انسان کی اپنی عزت بھی جاتی ہے، اگر آپ تھرڈ پرسن ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہ دو بندوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہو اور وہ بہت شدید غصے میں ہے تو ایک عزت والا بندہ جو ہے وہ ایسی بات کر سکتا ہے. دوسروں سے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر یہ بات کہیں تو، اور ایسی اونچا کہا کہ ان کو بھی آواز جا رہی تھی کہ اعوذ باللہ پڑھ لے. اور جب اس نے نہیں سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحابہ نے کہا کہ سنتے نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تو تمہارا غصہ چلا جائے گا. تو اس نے آگے سے کہا میں پاگل نہیں ہوں کہ تم مجھے یہ بتا رہے ہو، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. نعوذ باللہ. یہ منافق کیا کرتے تھے نا اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگنور کرنا. ورنہ صحابہ تو یہ کام نہیں کرتے تھے. صحابہ تو فوراً کیا کرتے تھے
रदीतु बिल्लाहि रब्बा। आप देखें कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखें, जब जब उनको गुस्सा आता था तो सारे लोग क्या करते थे, कुरान की आयत पढ़ते थे, वो अपना गाल जमीन पे रख देते थे, एकदम बैठ जाते थे। यानी इतना इंस्टेंट किस्म का उनका रिएक्शन होता था कुरान के बाद कि वो अपने आप को एकदम कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन ये बंदा वैसा नहीं ना था, सहाबा जैसा तो नहीं था ना। तो इसने क्या आगे से कहा, चूंकि गुस्सा भी चढ़ा हुआ था, तो उसने कहा तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं पागल हूं, मैं सही बात कर रहा हूं। तो इंसान को देखिए ट्रेन करना होता है अपने आप को। हमने ट्रेन करना है कि गुस्से को कैसे रोकना है। और गुस्से में, अच्छा, गुस्से में अगर आप दुआ दे दें, आपको गुस्सा चढ़ा ना किसी के ऊपर, एक तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो तरीके गुस्से को जाहिर करने के बताए हैं वो क्या क्या है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना। अगर कोई हमें उसकी हिदायत करे तो आप कहते हैं आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, ये ना कहीं इस वक्त मुझे कोई ना बोले, खबरदार इस वक्त किसी ने मुझे कहा। देखिए जरा कितनी बड़ी बात थी, अल्लाह की पनाह पकड़ने का कह रहे थे, लेकिन गुस्से में ये भी याद रहा कि अल्लाह की बात की जा रही है। नाउज़ बिल्लाह। तो फौरन आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, पानी पिए, वजू करें, वो जगह छोड़ दें, वो जगह छोड़ दें जहां पर है, क्योंकि गुस्सा एक नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा, अगर गुस्सा कंट्रोल में हो, सही चीज पर आया हो और आप सही तरीके से गुस्से को हैंडल करें तो ये गैरत का नाम ले लेती है। अगर अगर कोई अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो जाता था, बोलते नहीं थे कुछ, लेकिन चेहरा लाल हो जाता तो लोगों को पता चल जाता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नापसंद आई है। आपका क्या ख्याल है कि सहाबा कोई ऐसा काम कर देते थे, घर में कितनी ऐसी बातें हो जाती थी जिसपे बंदा पूरा लेक्चर दे सकता, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं तुम्हें लेक्चर देता हूँ, नहीं, छोटी बात करते थे, टू द पॉइंट बात करते थे, तरबियत कर देते थे। लेकिन गुस्सा जैसा हम लोगों को आता है वैसा गुस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया करते थे। जब हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत सफिया के छोटे कद की बात की थी, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, उन्होंने सिर्फ इशारा किया था। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा आपने ऐसी बात की कि अगर समंदर में डाल देना तो समंदर कड़वा हो जाए, दिस इज अ कड़वी थी, आपने अच्छी बात नहीं की। उनको ऐसे ट्रेन कर देते थे कि दोबारा कभी भी वो ये बात नहीं करती थी। तो गुस्सा एक इमोशन है जो है हमारे अंदर, और कभी गुस्सा आना भी चाहिए। ये नहीं कि आपको किसी बात पे गुस्सा ही नहीं आ रहा, कोई गैरत ही नहीं आ रही, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है या किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो आपको गैरत ही नहीं आ रही, आनी चाहिए। लेकिन उसका इजहार कैसे करना है ये पता होना चाहिए। इजहार चीखो पुकार के जरिए से नहीं होता मेरी प्यारी बहनों। आप अपने बच्चे के ऊपर चीखेंगी, जोर जोर से बोलेंगी, कुछ असर नहीं, यकीन करें। किसी अक्लमंद ने क्या कहा था कि जब गुस्से में बंदा चीख रहा होता है तो दूसरा बंदा उससे दूर नहीं होता कि वो चीखे और उसको आवाज जाए, बल्कि दिल दूर हो गए होते हैं। इसलिए बंदा समझ होता है कि उसके दिल को आवाज पहुंचाने के लिए मैं जोर से बोलूं। तो अब आपने ये याद रखना है कि जब गुस्सा आए तो आप ये सोच लें कि इस गुस्से का नतीजा क्या होगा, मैं क्या बोलने जा रही हूँ, क्या वो बाद में मुझे शर्मिंदगी देगा, गिल्ट देगा, अफसोस देगा, मेरा दिल दुखी हो जाएगा। हुँ? तो वो तरीके अपनाने चाहिए और याद रखने चाहिए, या दूसरों को आसपास मुत्तले कर दें कि अगर मुझे गुस्सा चढ़े तो कोई मुझे ये बता दे, मुझे याद करा देना, मुझे याद करा देना। ठीक है ना? तो ये अगर कोई याद करा दे ये तो बहुत बड़ी नेमत होती है। आजकल लोगों को पता है क्या है, अगर कोई नसीहत करे ना तो उनको वो बुरा लगता है, उनको उससे थ्रेट होती है कि अगर ये बंदा आसपास मौजूद हुआ ना तो ये हमें कोई सही बात बताएगा, ये हमको नीचा समझता है, ये हमको घटिया समझता है, अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। ये वाली मेंटेलिटी हमने अपने अंदर से निकालनी है। डोंट जज मी, हु डू यू थिंक यू आर, आप अपने आप को बहुत बड़ा समझ रही हो और मुझे बहुत घटिया समझ रही हो, ये वाली चीजें छोड़ दें। सत शुक्र अदा करें, या अल्लाह कैसे तेरा शुक्र अदा करूं कि मेरे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझे सीधा रास्ता दिखाते हैं, जो मेरी हिदायत का सबब है, जो मुझे सही वक्त पर से गलती बता देते हैं। बजाय इसके हम
ہم ان سے بھاگتے ہیں، وہ لوگ جو ہم کو سیدھا راستہ بتائیں. ہمیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ رہیں. حضرت عبداللہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جتنے نا، جن کو پانچواں خلیفہ مانتے ہیں سارے مسلمان، بہت پائس بندے تھے. انہوں نے ایک بندہ جو ہے وہ ہائر کیا ہوا تھا جو ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اگر میں کہیں پر بھی غلطی کروں تو تم نے میرا کرتا کھینچ کے اور مجھے غلطی کا احساس دلانا ہے. اللہ اللہ، ہم تو بالکل ہی فرق ہیں. ہم آس پاس دیکھتے رہتے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہماری کریکشن کر دے گا. ایسے ہم نے اپنا دائرہ بنایا ہوا ہے نا، آئرن ڈوم، کہ کوئی ہمارے پہ کوئی بھی ہماری کریکشن نہ کر سکے، ہم جو مرضی آئے کرتے رہیں. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ وہ دوست جو تمہیں ڈرا ڈرا کر جنت کے دروازے تک پہنچا دے، اس دوست سے بہتر ہے جو تمہیں شاباشیاں دے کر جہنم کے دروازے تک پہنچا دے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتیں بہت غور کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دی، اگر ہم کو سمجھ آ جائے تو بڑی ہماری بہتری ہو جائے. چوٹ لگنے پر بسم اللہ پڑھنے کا اثر اب دیکھیں. اعوذ باللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے، پازیٹیو انرجی آ جاتی ہے. نیگیٹو انرجی کو وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. جیسے سمجھے پانی ہے، شیطان آ گیا نا تو پانی ڈال دیں اوپر تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. اور بسم اللہ پڑھنے کا سارے لوگ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ بسم اللہ اس پہ نہ پڑھنا برکت پڑ جائے گی. برکت کا مطلب ہوتا ہے خیر میں خیر ملٹی پلائی ہو جائے گی. برکت کا مطلب کیا ہے؟ خیر ملٹی پلائی ہو جائے گی، جو بھی اس میں خیر ہے. جیسے کوئی بچہ گرا تو آپ نے کہا بسم اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ نہیں گرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سیدھے چلنے میں برکت دے، اللہ اس کا مددگار ہو جائے، اللہ اس کی حفاظت کرے. یہ ساری دعائیں بسم اللہ کے اندر ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ. جہاں آپ نے اللہ کا نام لگایا وہ چیز خیر سے بھر گئی. یہ نہیں سمجھنا کہ ہائی میں کام شروع کر رہی ہوں تو بسم اللہ پڑھوں گی تو کام میں برکت، یعنی کام نہ بڑھ جائے. نہیں، غلط سوچ ہے، یعنی ناسمجھی والی سوچ ہے. کیونکہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ وہ مالی بابا تھے تو میری باجی نے ان سے کہا کہ بابا جی بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کر. کہتے نا نا کام بڑھ جائے گا. یہ ناسمجھی کی بات ہے نا، لا علمی کی بات ہے. تو بسم اللہ جب آپ پڑھتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے خیر میں برکت ہو جاتی ہے. اب ساری خیر جو جاتے ہیں نا وہ خیر آ جاتی ہے. ان طلحہ قال، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لما کان یوم احد اصابنی السہم، کہ جس دن احد کا دن تھا تو مجھے تیر لگا. فقلت حسی، تو میں نے کہا جیسے ہم نہیں کہتے سی نہیں کرتے اس، تو فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت بسم اللہ، اگر تم بسم اللہ کہہ لیتے، لا طارت بک الملائکۃ، تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، والناس ينظرون الیک، اور لوگ دیکھ رہے ہوتے. اس وقت تم اتنی عظیم کام کر رہے ہو، اس وقت میں جب تمہیں یہ تیر لگا تم بسم اللہ پڑھتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، وہ تمہارے مددگار ہو جاتے، اور پھر لوگ دیکھ رہے ہوتے جب انہوں نے اٹھایا ہوتا. یعنی بسم اللہ اتنی زبردست چیز. لیکن ہم نے کبھی، یعنی ہم اس کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، لیکن ہر وقت بسم اللہ، پانی پیتے ہوئے بسم اللہ، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ، کام شروع کرتے ہوئے بسم اللہ، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بسم اللہ، نکلتے وقت بسم اللہ، اندر انٹر ہوتے ہوئے بسم اللہ. ایسے کی عادت ڈال لیں اپنے آپ کو، اور آپ دیکھیں گے کہ جو کام میں آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا اسم جلالہ ہے، اور جیسے آپ اسم جلالہ لیتے ہیں نا، آپ بولتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان ڈرتا ہے اللہ کے نام سے. تو فوراً اللہ کا، یہ اس کا مطلب ہے کہ تکلیف کے ساتھ ہی فوراً اللہ کی یاد آ جائے، فوراً اللہ کی یاد آ جائے. اور اس کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں آتی چیز، بندہ سی اور اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے. ہائے اللہ، نہیں ہائے اللہ بھی نہیں کہتے ہیں.
کچھ اور کہتے ہیں اف کیا ہو گیا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اور بات بول دیں گے، بسم اللہ نہیں منہ سے نکلے گی. جیسے چری خدا نخواستہ لگ جائے، گرم کوئی چیز لگ جائے، اب ہم نے یہ عادت ڈالی کہ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ، اور دیکھیں کہ اس کی برکات کیا ہوتی ہیں. تو یہ چیز ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر بھی اچھے کلمات اثر کرتے ہیں. آپ کو حوصلہ، اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ چوٹ لگی نا، آپ نے کہا بسم اللہ الحمدللہ اللہ کل حال الحمدللہ الحمدللہ. اس دن میں آپ کو یہی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جس وقت ہم کہتے ہیں نا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا، میں بہت کرتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. تو اس دن استاذہ بتا رہی تھی کہ کوئی ایسی چیز ہوئی تو میں کہہ رہی تھی اللہ تیرا شکر ہے، پھر میں نے کہا اس سے اچھا کلمہ الحمدللہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا، اور اس کا مطلب وہی ہے میں الحمدللہ کہوں گی. بہت پیاری بات بتا دیتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات بتاتی ہیں جو بہت باریک ہوتی ہے لیکن وہ کام کی ہوتی ہے. کہ مجھے الحمدللہ کا زیادہ، اگر میں اللہ تیرا شکر ہے کہتی ہوں وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا، کیونکہ اس سے آسمان اور زمین کی ساری سپیس جو ہے وہ بھر جاتی، میزان بھر جاتا ہے ثواب کے ساتھ. تو یہ فریزز آپ کو ایک دم تسلی دے دیتے ہیں. جیسے درد ہو نا تو درد کی بڑی شدت ہوتی، آپ نے کہا الحمدللہ 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 اللہ تعالیٰ شکر، تو اب آپ کیا ہوگا، آپ برداشت کر سکیں گی. لیکن آپ سی کریں گی نا، اف اف کریں گی تو وہ اور تکلیف بڑھتی جاتی ہے. نیگیٹو باتوں سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پازیٹو باتوں سے تکلیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اپنی کوئی بھی تکلیف سوچ لیں، کوئی بھی تکلیف، خدا نخواستہ بچوں کی طرف سے، خدا نخواستہ ہسبینڈ کی طرف سے کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی چیز ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، اللہ کو فوراً یاد کریں. کوئی نہ کوئی ایسا فریز بولیں جس کی وجہ سے آپ کو تسلی ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ فلسطین کے جو بندے ہیں وہ، ان کی زبانوں سے کیا نکلتا ہے؟ حسبن اللہ حسبن اللہ. سارے انسانوں سے مایوس ہو چکے ہیں، اور یہی اصل بات ہے. اتنی تکلیفیں، غم کے اوپر غم کے اوپر غم کے اوپر غم، کہ ایک دم آنکھ کھلی ہے دل کی اور پتہ چلا ہے دنیا کا کوئی بھی بندہ ہماری مدد نہیں کر سکتا. دنیا کے بہت سارے لوگ ہماری مدد کرنے کی کوشش کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی سب سے بڑا جو ہے نا مددگار ہے، ہمیں وہی کافی ہے. تو اب کیا ہوا؟ اس دن میں نے دیکھا 6 بیٹے، 6 بیٹے، 6 بیٹوں کے ساتھ بندے کی تصویر، اور 6 بیٹے سامنے پڑے ہوئے، اور ان کا نماز جنازہ خود باپ پڑھا رہے. جسٹ امیجن کہ کتنا ایک حوصلہ ہوگا. کس وجہ سے؟ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہی ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، آج یہ چلے گئے کل ہم بھی چلے جائیں گے. حسبنا اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں. اور ایک عورت کیا کہہ رہی تھی، مار دو ساروں کو، لے جاؤ ساروں کو، سب کچھ کر دو، اللہ ہمیں کافی ہے. قیامت ہمیں ہماری خوشی کے لیے کافی ہے کہ قیامت کا دن ہمارے حق میں ہوگا اور تمہارے خلاف ہوگا. تو جب ہم یعنی اس طرح کی باتیں بولتے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ تو تسلی والی بات ہی نہیں. کسی کا ایک بچہ مر جاتا ہے، وہ ساری زندگی کہتے ہیں. کسی عورت کا مجھے پتا چلا تو اس نے کہا مجھے وہی بچہ چاہیے، دماغ اس کا پلٹ گیا، اس نے کہا مجھے وہی بچہ چاہیے، مجھے وہی بچہ. اب جب تک وہ یہ کہتی رہے گی نہیں میں ایکسپٹ نہیں کرتی اس تکلیف کو، مجھے وہی چاہیے، تو یہ نیگیٹو باتیں ہیں. اور اس سے کیا ہوگی؟ نیگیٹیوٹی اس کے اندر چلی گئی، اور اس کو وہ ایکسپٹ نہیں کر رہی ریالٹی کو. لیکن جب یہ لوگ کہتے ہیں حسبن اللہ، ایکسپٹ کرتے ہیں، ہاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہماری اولاد مر گئی ہے، ہمارا گھر بار ختم ہو گیا، اللہ ہم کو کافی ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ہم نے چلے جانا ہے، قیامت کا دن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، ہمارے حق میں ہوگا. تو وہ پازیٹیو انرجی کیا کرتی ہے؟ ان کو زندہ رکھتی ہے، ان کو زندہ رکھتی ہے، اور ان کے ایمان کو زندہ رکھتی ہے. تو اب یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ کچھ بھی تکلیف آنے کے اوپر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور اللہ کے نام کے ساتھ تسلی پائیں، اور کوئی بھی اور لفظ بولنے، اور ٹرین کرنا ہوگا. ایک دفعہ نکلے گا کوئی منہ سے، پھر کہیں گے او بسم اللہ پڑھنا تھا، بسم اللہ پڑھنا تھا. دیکھیں یہ تکلیف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں بسم اللہ پڑھو، ٹھیک ہے نا.
تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تمہیں تسلی بھی مل جائے گی، تمہاری تکلیف میں تمہیں حوصلہ بھی مل جائے گا، تم ہیل بھی کر جاؤ گے، تمہیں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو سبحان اللہ ہماری زندگی میں یہ چیزیں آ گئی نا جب، کہ ہم نے اپنی سوچ کو سیدھا کر لیا، ہم نے اپنی زبانوں کو سیدھا کر لیا، ہم نے اللہ پر توکل کیا، اللہ سے بہتری چاہی، اپنی کوشش کریں، اور آگے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ میں کوشش کر رہی ہوں، میری کوشش میں بھی برکت ڈال دیں، آسانیاں کر دیں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ اپنے آپ کو بھی پازیٹیو باتیں کہیں، انشاءاللہ اللہ مجھے ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بہتری دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے توفیق دے گا نیکیوں کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری دعا سن لی، مان لی۔ یقین کریں جب کوئی دعا ایسی ہوتی ہے نا جیسے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آتی، تو اس وقت اگر آپ یہ کہنے لگ جائیں نا اللہ اس سے بھی بہتر مجھے دے گا، اللہ اس سے بھی بہتر مجھے دے گا جیسا اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر میں شکر کروں گی تو، اور یقین کریں کہ آپ کو اس سے بہتر چیز ملتی ہے، اس سے بہتر حالات ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی دورے قرآن میں سنایا تھا نا واقعہ اس عورت کا، کہ اس کا بچہ ینگ مدر ہے، 3 بچے پہلے تھے میرے خیال میں، اور ایک اور بچہ وہ اب نارمل بچہ تھا، تو اس نے کہا، اس کو شوق لگا ایک دم کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ایک دم ڈپریشن میں جانے لگی تھی، تو کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ نے تو یہ کہا ہے ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہوتی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، کون سی آسانی ہے اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیں، کیا آسانی آپ نے مجھے دی ہے اس تنگی کے ساتھ، کون سی ہے؟ میری آنکھوں کو دکھا اللہ تعالیٰ۔ تو کہنے لگی میں حیران رہ گئی کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے باقی بچے جو ہیں مجھے ان کو ٹرین کرنے کی تکلیف ہی نہیں کرنی پڑی، وہ خود سے ٹرین اللہ تعالیٰ نے کر دیے کہ وہ میرے مددگار بن گئے، وہ اپنی کام خود سے کرنے لگ گئے۔ حالانکہ اگر میں ان کی تربیت کر رہی ہوتی تو میں چیخ رہی ہوتی، ان سے زبردستیاں کروا رہی ہوتی، ان کو یہ سکھا رہی ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ماں کو مشکل پڑ گئی ہے تو وہ اپنے کام بھی خود کر رہے ہیں، اور وہ ذمہ دار ہو گئے ہیں، اور وہ میری مدد بھی کر رہے ہیں اس بچے کے لیے۔ تو اس نے کہا اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، مجھے یقین آ گیا کہ میرے رب کے وعدے سچے ہیں۔ ایک یہ مشکل دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے 3 آسانیاں مجھے دے دی۔ تو سبحان اللہ جب ہماری آنکھیں دیکھنے لگ جائیں گی تو زبان سے بھی اچھے لفظ، اللہ سے اچھا گمان، اچھی باتیں، خود سے بھی دوسروں سے بھی، تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آسانی کرے گا۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب آپ میں سے کسی نے کچھ کہنا تو ضرور کہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے وہ بات I'm sure everybody knows but مجھے وہ یاد آ رہی تھی بات جب سلمہ کی کہ when her husband died she said somebody told her that if you say لا الہ الا اللہ no کیا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کو انا للہ و انا الیہ ہاں ان راجعون، للہ و اللہ انا الیہ اللہم اجرنی اللہم فی اجرنی، مصیبتی واخلف لی خیرا، تو وہ خود دل میں سوچ رہی تھی کہ اس سے سلمہ سے اس سے کون سا اچھا ہسبینڈ ہو سکتا ہے، and then Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم proposed to her. So yeah, so I always think that when ابھی یاد ہمیشہ تو نہیں رہتا but جب بھی رہتا ہے and I say that but میں I just thought of it کہ میں ویٹ نہیں کرتی did I get anything better or I mean وہ بھول جاتا ہے انسان right. Maybe now I'll try to see if I say that do I get something better. یہ شورلی ضرور آپ کو ملے گا، جیسے اس ماں کا میں نے بتایا نا کہ اس نے کہا اللہ مجھے دکھا کہ کیا خیر ہے میرے لیے اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی اس کو خیر، اور اس کو بات سمجھ آ گئی۔ تو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم بخلف لی اجرنی، اس سے ہاں جی یہ انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ اس مصیبت میں مجھے میری مدد کر، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بھی بہتر چیز مجھے عطا کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ جی اور کسی نے کوئی بات کرنی؟ رشتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ اوکے رمشا آپ نے کچھ کہنا؟ چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی جی
آنٹی بہت زیادہ اچھا ریمائنڈر تھا. زبان پہ واقعی جو آپ منہ سے نکالتے ہیں اس کا سب سے پہلا اثر آپ کے اپنے دل پہ ہوتا ہے. تو آج ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاپا کی سرجری تھی، تو میں اس ٹائم پہ کافی پریشان تھی. تو مجھے حفظ کی باجی کے ساتھ اس ٹائم میری کلاس ہو رہی تھی، تو میں انہیں یہی کہہ رہی تھی کہ اس طرح میرے ظاہر ہے ایک پریشانی ہے اور ٹینشن تھی اور وہ سارا. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی، وہ مجھے دعائیں بتاتی جا رہی تھیں کہ اگر اچھا چلو اور کچھ نہیں پڑھا جا رہا، میں قرآن تو ظاہر ہے میں ان کو سنا رہی تھی، لیکن ساتھ انہوں نے دعائیں بتائیں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اب آپ یہ صرف زبان سے پڑھتی رہیں گی نا، تو اس کا دیکھنا آپ کے دل پہ کیسا اثر ہوگا کہ آپ کو اللہ کی شان، اللہ کی پاور فیل ہوگی، اور آپ کے دل سے جو خوف ہے نا یہ جاتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ یعنی ایک تسلی اور وہ ملتا رہے گا، امید اور وہ ملتا رہے گا کہ ہو جائے گا انشاءاللہ سب. تو جو پھر انہوں نے، حالانکہ مجھے پتہ تھی وہ دعائیں، مطلب وہ اس ٹائم بھول رہی تھی نا، تو وہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کا واقعی جب ہم ذکر کریں، تعظیم اس کی بیان کریں، تو اس ٹائم پہ اس کی نا ضرورت تھی، اپنے ہی زبان سے وہ کلمات نکالنے کی ضرورت تھی، کیونکہ بہت یعنی ذکر کا اثر دل پھر آپ کا وہ ہوتا ہے نا، ذرا مضبوط ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہا ہے بس آپ نے. ویسے ہی. ہاں جی جی بولے بولے. جی، بس یہ شیئر کرنا تھا کہ آج ہی کا ایکسپیرینس تھا. تو مجھے الحمدللہ میں نے بہت چینج نوٹ کیا اپنی نا کیفیت، دل کی کیفیت میں، اس سے پہلے اور اس کے بعد. تو اچھا اب دیکھو الحمدللہ. آپ کی ارد گرد کوئی ایسا بندہ موجود تھا نا، اگر آپ کے دوست ایسے کوئی ہیں، یعنی آپ کی صحبت کیسی ہے، صحبت ایسی ہے جو کہ جی ہاں ہاں یہ تو مصیبتیں، بہت ہی مصیبتیں آج کل سب پہ بڑی مصیبتیں ہیں، سب پریشان ہیں، دیکھو میرے، ایسا بندہ. اور ایک ایسا بندہ جو آپ کو مسلسل، آپ کہتی جا رہی ہو مجھے پریشانی ہے تو وہ آگے سے دعا بتاتی ہیں، آپ کہتی ہو پریشانی ہے وہ دعا بتاتی. تو ایسی ضرور صحبت ہونی چاہیے جو آپ کے دل کو حوصلہ دلانے والی ہو اور کوئی آپ کو اچھا ریمائنڈر دے دے. جی بالکل ہے نا؟ بالکل. چلیے جی انشاءاللہ باذن اللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوئے گی. اور تو کسی نے کوئی بات نہیں نا کہنی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر حمیرہ، میں جی پہلی وعلیکم دفعہ السلام. کا درس سن رہی ہوں، آپ کی باتیں سن رہی ہوں، مجھے بہت اچھا لگا. الحمدللہ آپ نے بہت پریکٹیکل ٹپس دیں. اور میرے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ سورہ قاف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہمارے پاس ہر وقت لکھنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے وقت کبھی نہیں سوچتے کہ کوئی ہمارا اعمال نامہ بھی تیار کر رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو ہم اچھی بات کہیں یا ہم خاموش رہیں. یعنی ہم بہت دھیان سے اپنی زبان کا استعمال کریں اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو بالکل سب سے صحیح. زیادہ زبان جو ہے نا ایسے لوگوں کو گھسیٹ کر پیشانی کے بل جہنم میں ڈالے گی جو لوگ اپنی زبان سے احتیاط نہیں کرتے اور ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو دوسروں کا دل دکھا دیں یا جو فساد اور جھگڑا ڈال دیں. تو بس میں تھوڑی سی میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی تو میں نے کہا آپ سے جزاک اللہ بارک اللہ فیکم. اور باقی یہ لنا بات والا. ساری جو چیز بات ہے نا، کہ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا نا کہ ہماری زبان کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ ہمیں کیا کیا خیر دے سکتی ہے، چھوٹی سی چیز ہے لیکن کتنی خیر دے سکتی ہے اور کتنا نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، تو پھر اس وقت انسان دھیان کر لیتا ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو، سب کے سب، ہم بہت زیادہ بولتے ہیں اور دھیان نہیں رکھتے. انشاءاللہ باذن اللہ یہ یا تو بولیں، اچھا بولیں، اور یا چپ کر جائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت کی ہے. ٹھیک چلیں جی، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.